سلام کرنے کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، افشو السلام یکثر خیر بیتی کا، سلام کو خوب عام کرو، اس سے تمہارے گھر میں برکت زیادہ ہوگی۔ پھر رسول خدا نے فرمایا جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے وہ غرور سے پاک ہوتا ہے، سلام کی ابتدا کرنے والا میری سنت کا حیا کرتا ہے، لہذا اس کے لیے 69 نیکیاں ہیں، جبکہ جواب دینا واجب ہے، لہذا اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ، اللہ اور اس کے رسول کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ میں ان چیزوں کو ترک نہیں کروں گا، التسلیم علی الصبیان سنت من بعدی، بچوں پر سلام کرنا تاکہ میرے بعد یہ سنت برقرار رہے۔ لیسلم الراکب علی الماشی، سوار پیدل چلنے والے پر سلام کرے، لیسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے پر سلام کرے۔ امام باقر سے روایت ہے ان اللہ یحب اطعام الطعام و افشاء السلام، اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو بہت پسند فرماتا ہے، ایک دوسروں کو کھانا کھلانا اور دوسرا دوسروں کو سلام کرنا۔ امام صادق نے فرمایا السلام قبل الکلام، پہلے سلام کرو پھر کلام کرو۔ ایک بڑے سپر سٹور میں ایک ملازم صبح کے وقت اور چھٹی کے وقت سیکورٹی گارڈ یعنی چوکیدار کو سلام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ چھٹی کے وقت وہ اپنے آپ کو گوشت فریز کرنے والے کمرہ میں لا کر بیٹھا اور باوجہ سردی مرنے کے قریب ہی تھا کہ باہر سے چوکیدار نے دروازہ کھول کر اس کی جان بچائی۔ وجہ پوچھنے پر چوکیدار نے بتایا کہ یہ شخص روزانہ صبح آتے وقت اور چھٹی کے وقت مجھے سلام کرتا تھا، آج جب چھٹی کے وقت اس نے مجھے سلام نہ کیا اور نہ ہی مجھے نظر آیا تو مجھے تشویش ہوئی، لہٰذا سپر سٹور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے گوشت فریز کرنے والے کمرہ میں اس کو ڈھونڈ نکالا۔ اس طرح سلام کرنے کی برکت سے میں اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔